حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا، اس لیے اب گزارے کی کیا صورت ہو۔ لوگوں نے مختلف مقداریں تجویز کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے۔ حضرت عمر نے اس رائے کو پسند کیا اور قبول کیا اور متوسط مقدار تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں جس میں خود حضرت علی بھی تھے اور حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی شریک تھے، یہ ذکر آیا کہ حضرت عمر کے وظیفے میں اضافہ کرنا چاہیے کہ گدر میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المؤمنین بھی تھی، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعے سے حضرت عمر کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہوں۔ حضرت حفصہ نے جب حضرت عمر سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرہ مبارک پر غصہ کے اثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر نے نام پوچھا، حضرت حفصہ نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے تو معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہو جائے تو ان کے چہرے بدل دیتا، ایسی سزائیں دیتا کہ منہ پر نشان پڑ جاتے۔ تو ہی بتا کہ حضور کا عمدے سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ 2 کپڑے تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن یا کسی وفد کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کون سا کھانا تیرے یہاں عمدہ تھا؟ عرض کیا ہمارا کھانا جو کی روٹی تھی، ہم نے گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبہ کی تلچھٹ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ ہائے حضور اس کو بہت ہی مزے سے لے کر نوش فرما رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا کون سا بستر عمدہ تھا جو تیرے یہاں بچھاتے تھے؟ تو حضرت حفصہ نے عرض کیا ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو دوہرا کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے تھے۔ فرمایا حفصہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر فرما دیا اور آخرت پر کفایت فرمائی، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں گا۔ میری مثال اور میرے 2 ساتھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی مثال ان 3 شخصوں کی سی ہے جو ایک راستے پر چلے۔ پہلا شخص ایک توشہ لے کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا، دوسرے نے بھی پہلے کا اتباع کیا اور اسی کے طریقے پر چلا، وہ بھی پہلے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا، اگر وہ ان دونوں کے طریقے پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا، اور اگر ان کے طریقے کے خلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ مسلمانوں یہ اس شخص کا حال ہے جس سے دنیا کے بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ کس زاہدانہ زندگی کے ساتھ عمر گزار دی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر خطبہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی لنگی میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے جن میں سے ایک چمڑے کا بھی تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لانے میں دیر ہوئی تو تشریف لا کر معذرت فرمائی کہ مجھے اپنے کپڑے دھونے میں دیر ہوئی، ان کپڑوں کے علاوہ اور کپڑے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کھانا نوش فرما رہے تھے، غلام نے آ کر عرض کیا کہ عتبہ بن ابی فرقد حاضر ہوئے، آپ نے اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی
کھانا کھانے کا حکم دیا اور وہ شریک ہو گئے تو ایسا موٹا کھانا تھا کہ وہ نگلا ہی نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چھنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو ہو سکتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ سب مسلمان اسی طرح کھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا کہ افسوس تم یہ چاہتے ہو میں اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کر دوں۔ مسلمانوں یہ ایک نہیں کتنے واقعات ملتے ہیں۔ ان کے عمر کو دیکھو کس طرح سادہ زندگی گزار گئے، ان کا دین پر عمل تو دیکھو اور ان کا روب تو دیکھو، کفریہ طاقتیں کامتی تھی اور وہ اتنی سادہ زندگی گزار گئے کہ اللہ